رکھ دیں موسیٰ منیب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت. جی میں مختصر ہی اپنے پوائنٹ رکھوں گا بھائی. تو اصل میں جو سمجھتا ہوں یہاں تک کہ آپ نے جو اس کا ریفرنسز کا ذکر کیا بہت شاندار طریقے سے ماشاءاللہ، لیکن آپ ذرا یہ سوچئے کہ وہ سینٹا کلاز کہاں سے آ گیا، وہ لال والے کپڑے پہن وہ کہاں سے آ گیا، یا وہ درخت جو وہ ہوتا ہے ایکسماس ٹری وہ کہاں سے آ گیا. مجھے بتا رہی ہے تو یہ دو بندے بھی آئے، دو کریکٹرز موسیٰ بھی. بھائی سینٹا کلاز ہے اصل میں ایک بندہ تھا یورپ میں، پتہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ گفٹس دیا کرتا تھا، لیکن شام کو. یہ سسپیشس ہے یہ معاملہ کہ وہ شام ہی کو کیوں نکلتا تھا، جبکہ حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت بچوں کو آپ اندر بلائے کہ سینٹ نکولس، ایگزیکٹلی سینٹ نکولس. تو پھر اس سینٹا کلاز کو یہاں پر ایڈ کیا گیا، اس سینٹا کلاز کو یہاں پر ایڈ کیا گیا. اور ایک جو ٹریجڈی ہوئی ہے کرسچینٹی میں وہ ہے جنگل بیل. وہ جنگل بیل سانگ جو چلتا ہے اس میں ایک دفعہ بھی کہیں کسی لائن میں ذکر نہیں ہے جیزس کے برتھ کے بارے میں یا جیزس ورڈ کے بارے میں، وہ بھی نہیں ہے اس میں. ورڈ کے بارے میں وہ بھی نہیں ہے اس میں. تو وہ کریکٹر بھی کچھ انون ہے. اب ایکس ماسٹری لیجئے، اس کا نام ہی ہے ایکس ماسٹری. ایکس ہم کہتے ہیں لیٹس کال دس نمبر ایکس یا لیٹس کال دا پرسن ایکس، لیکن ہمیں نہیں ایگزیکٹ پتا ہوتا ہے وہ ایکس کون ہے. تو اسی طرح ایکس ماسٹری یہ ٹری بھی ایک کچھ انون ہی بنا رہا اس میں. دراصل وہ جو برتھ آف 25 دسمبر کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو biblical resources, it was the date of birth of not Jesus Christ but a god named sun god, جس کو نمرود بھی کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل میں کہہ رہا ہوں. بہرحال نمرود کی الگ پہچان ہے اسلامک کنٹیکسٹ میں. تو میں کرسچینٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ نمرود ایک سن گاڈ تھا، تو اس کو کیسے شکتی ملتی تھی اکارڈنگ ٹو biblical resources. اس کو ایک درخت سے، پھر ٹری سے، ایک درخت جو جنگل میں ایور گرین رہتا ہے، کیونکہ ونٹر ایک ایسا سیزن ہوتا ہے جو تمام درختوں کے پتوں کو نیچے گراتا ہے. وہ درخت مطلب موت کے آگوش میں ڈارمنسی میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں ایک طریقے سے. تو وہ ایک ایسا واحد خالص درخت تھا، اس لیے وہ پیگن سمجھتے تھے کہ شاید اس درخت کو وہی سن گاڈ انرجی فراہم کرتا تھا. تو پھر وہ اس درخت کو کاٹ کر لاتے تھے، اس کو سونے اور چاندی سے لاد کر سجا کر رکھتے تھے. اور جیزس کرائسٹ نے یہ بائبل میں ایک ورس ہے، اگر آپ کہیں میں حوالہ دوں کہ اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ کسی درخت کو سجاتے ہیں، دجاتے ہیں، پھر گھر میں لاتے ہیں اور اس کو کیل اور ہتھوڑے سے پھنساتے ہیں، زمین میں گاڑتے ہیں، گھروں میں، آنگنوں میں، تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ ببلیکل ورس ہے، لٹرلی جی یہ ہاں، یہ بائبل میں اولڈ ایک ورس ٹیسٹیمنٹ ہے. کے اندر یہ بات مینشن ہے. جی تو بس یہ کچھ چیزیں تھی جو مجھے اس ٹری کے حوالے سے کہنی تھی. وہ بھی اس کے بارے میں بھی اکارڈنگ ٹو بائبل ان کو منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ آپ نے کوئی درخت کاٹ کر نہیں لانا ہے، میننگ ایکس ماسٹری آپ کو نہیں بنانا ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ جو سینٹ نکولس تھا کون تھا وہ؟ کیا وہ کرسچن؟ یہاں تک یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کرسچن بھی تھا. تو وہ جو جنگل بیل جنگل آل دا وے وہ کہاں سے آ گئی وہ پوائم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک مسٹری ہی ہے. جی یہ کچھ باتیں تھیں جو میں پیش کرنا چاہتا تھا. جزاک اللہ موسیٰ بھائی، بہت بہت شکریہ. آپ سے اجازت چاہیں گے. موسیٰ بھائی نے بڑی زبردست ایڈ آن لگایا آخر میں جاتے جاتے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک تو کرسمس ٹری کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ کرسمس ٹری کا اوریجن کیا تھا، اور پھر سینٹ نکلس کے اوپر بھی تھوڑی سی انہوں نے بات کری کہ ان کا اوریجن آپ پتہ لگائیں، ریگارڈ لیس کہ وہ ڈیولش اوریجن ہے یا کوئی سینٹلی اوریجن ہے، اس کا اوریجن کیا ہے. آپ کو اوریجن نہیں پتہ ہے نا، یو انڈلجڈ دیٹ ان یور اون فیسٹیول، کہ اس کے آپ نے اپنے فیسٹیول کے اندر اس کا شامل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ it doesn't have it smells fishy. This is what he was trying to say. تو جزاک اللہ بھائی. موسیٰ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے ان دونوں چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اور اس ٹیم میں تھوڑا سا میں کہوں 4 اسٹار اگر سے تو 5 اسٹار لگانے کے لیے. تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اچھا جی اتحاد بھائی، لاسٹ کمنٹس کے بعد اسٹریم وائنڈ اپ کی طرف چلیں گے.